جی بالکل فیصل، دیکھیں یہ بنی گالا کا ایشو جو ہے وہ ابھی سے نہیں بلکہ ایک عرصہ دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے بنی گالا کے لیے یہ چیز سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ یہ جو موزہ ہے تقریباً 3 سے 4 ہزار کنال کا موزہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ آدھا ایکوائرڈ لینڈ ہے اور آدھی جو ہے وہ ان ایکوائرڈ لینڈ ہے۔ ایکوائرڈ لینڈ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سی ڈی اے نے وہ پیسے دے کے زمین لی ہوئی ہے، خریدی ہوئی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری 2-3 چیزیں یہاں پر جو ہیں وہ بہت انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ سی ڈی اے نے ایکوائرڈ کی ہوئی تھی، وہ زمین ہے۔ دوسری وہ ہے جو ان ایکوائرڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی بنی گالا ہے جہاں پر آپ کا بوٹینیکل گارڈن بننا ہے، یہی بنی گالا ہے جہاں پر آپ کا جو ہے وہ نیچرل مارگلا پارک بننا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زون 4 کا ایریا لگتا ہے۔ زون 4 آئی سی ٹی رولز اور جو سی ڈی اے کے رولز ہیں اس کے مطابق کیا کہتا ہے، زون 4 میں جو ہے وہ آپ ریزیڈینشل اپارٹمنٹس نہیں بنا سکتے، رہائش نہیں بنا سکتے، ایسا کہتا ہے یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے آئی سی ٹی اور سی ڈی اے کے۔ لیکن ان سب کے باوجود ریگارڈلیس دیٹ آل یہاں پر کنسٹرکشن بھی ہوئی، عمارتیں بھی بنائی گئی۔ ایک منٹ انس، جہاں پہ زمین خریدی نہیں گئی سی ڈی اے کی طرف سے، وہاں پہ کون سے رولز اور ریگولیشنز اپلائی ہوں گے؟ سی ڈی اے تو رولز اور ریگولیشنز وہاں اپلائی کرے گا نا جہاں پہ سی ڈی اے نے لینڈ ایکوائر کیا ہوگا یا پلاننگ کرنی ہوگی۔ جس لینڈ کا لینا دینا ہی نہیں ہے سی ڈی اے کے ساتھ، وہاں پہ کون سے رولز؟ جی بالکل، وہاں پر جو لینڈ سی ڈی اے نے ایکوائرڈ نہیں کی ہے وہاں پر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ سارا حصہ ہے تو اسلام آباد کا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز رورل اسلام آباد ہے۔ جی بالکل، اس کے ساتھ وہاں پہ آئی سی ٹی کے قوانین نافذ ضرور ہوتے ہیں۔ آئی سی ٹی کے جو قانون ہیں وہ وہاں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، عمران خان کی طرف سے درخواست دی گئی تو اس کے اندر بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ تجاوزات بڑھتی جا رہی ہیں۔ گو کے پارک ویو سوسائٹی دیکھ لیں آپ، وہ بھی بوٹینیکل گارڈن کے پاس ہے۔ اور دوسرا ایک اور اہم حصہ ہے اس بنی گالا کا، وہ پارک ویو سوسائٹی کس کی ہے انس؟ یہ پی ٹی آئی کے بہت نامی گرامی شخصیت علیم خان صاحب ہیں، جن کی یہ سوسائٹی ہے، جو کہ آج کل دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کو این او سی بھی مل گیا اور یہ سارے معاملات حل ہو گئے۔ مل گیا این او سی؟ لیکن این او سی ملنے کے بعد بی سی ایس ڈپارٹمنٹ نے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک اور ان کو لیگلٹی کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ کھلے عام جو ہے وہ پبلسٹی ابھی بھی اس کی جاری ہے۔ گو کہ نہ ان کی سڑکیں جو ہیں وہ سی ڈی اے کے قوانین کے مطابق ہیں، نہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو روڈز ہیں، جو مین شاہراہیں ہیں وہ اس کے مطابق ہیں جیسا سی ڈی اے نے کہا۔